شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتصروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 63 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 72 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. نوح علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے اور آخری اس واقعے کے حوالے سے آیت جو ہے وہ باقی تھی. میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس میں 2 لطیف نکات کا ذکر کیا ہے. اور ویسے بھی بحیثیت طالب علم ہم اگر کسی بھی بات کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ عرف آخر نہیں ہوتی ہے. میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اپنے اندر بہت سارے اسرار و رموز رکھتا ہے. اس میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو جدید دور کے اندر بھی لوگ آج تک ان کے حقیقی معنی اور مراد کو نہیں پہنچ پائے. نوح علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے ساتھ انہیں ایک کشتی بنا کر نکل جانے کا حکم دیا جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا. اور جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب کا وعدہ دے دیا. تو جب عذاب کا دن آیا تو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں بیٹھ گئے اللہ کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. ہم نے نوح کو اور اس کے صحابہ کو نجات دی اس کشتی میں. اور وہ کشتی میں نجات والا معاملہ کشتی کا معاملہ وہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. یہ دیکھیں آپ غور طلب نکتہ ہے. نوح علیہ السلام کے قصے میں ایک اور بھی ہمارے لیے نصیحت ہے. یہاں نہیں ہے ذکر, سورہ نمل سورہ مریم وغیرہ میں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا اور وہ آپ کے اہل بیت میں سے تھا. لیکن جب آخری وقت آیا عذاب کا معاملہ
اور اس نے مذاق اڑا دیا اور یہ کہہ دیا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سیلاب وہاں تک تو نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے اسے توبہ کرنے کے لیے اور کشتی میں اپنے ساتھ بیٹھنے کی طرف توجہ دلائی، اس نے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو دعا سے منع کر دیا اور اس بیٹے کے لیے کہا لیس من اہلی، یہ اب تیرے اہل بیت میں سے نہیں رہا۔ بڑا غور طلب نقطہ ہے، نوح علیہ السلام کے اہل بیت کی نجات نہیں ہو سکی، پر نوح علیہ السلام کے صحابہ کی نجات ہوگی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کر کے شام گئے تو شام سے واپسی میں آپ کے ساتھ آپ کے سگے بھائی بھی نہیں تھے، آپ کے اہل بیت میں سے آپ کی بیوی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب یعنی سدوم کے علاقے سے مجبور کیے گئے نقل مکانی کے اوپر اور وہ عرب خطے کی طرف آئے، حجاز کی طرف، اس وقت بھی ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹا تھا۔ تو یہ غور طلب نقطہ ہے کہ اصل میں کسی کا رشتہ دار ہونا وہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، اہمیت کا حامل ہے اس کا ایمان لانا۔ وہ اگر ایمان لایا ہے تو اب اسے دو فضیلتیں حاصل ہوں گی، ایک اہل بیت میں سے ہونا اور دوسرا مومن ہونا۔ ورنہ ابو لہب بھی اہل بیت میں سے تھا، مومن نہیں تھا۔ اللہ نے کہا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ابو لہب اور اس کی بیوی ان قریب آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ سگا چچا اور سگی چچی، اللہ کہہ رہا ہے دونوں آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کا اہل بیت ہونا ان کو کوئی فائدہ دے سکا؟ بس سیدوں کی اولاد ہے، کوئی سیدوں کی اولاد نہیں۔ کہاں جا رہا ہے سیدوں کی اولاد؟ کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں۔ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا شرط ہے، پھر چاہے آپ اہل بیت میں سے ہوں یا غیر اہل بیت میں سے، عربی ہو یا اجمی ہو، کالے ہو یا گورے ہوں، امیر ہو یا غریب ہو۔ تو فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، قوم نوح نے اسے جھٹلایا تو ہم نے نجات دی نوح اور اس کے اوپر ایمان لانے والے اس کے ساتھیوں کو، یعنی ان کے صحابہ۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا اس قوم کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک کہ وہ اندھے تھے۔ ابھی سمجھیں ذرا اس بات کو، کیا نوح علیہ السلام کی پوری قوم اندھی تھی؟ نہیں، سارے دیکھنے والے تھے، کسی ایک اندھے کا بھی ذکر نہیں آتا، سبھی دیکھنے والے۔ مگر اللہ رب العزت نے ان کو اندھا کیوں قرار دیا ہے؟ میں توجہ دلایا کرتا ہوں کہ اصل میں یہ جو ہمارے افعال ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان پر اختیار دیا، دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، چلنا، اللہ نے ہمیں ہمارے افعال پر اختیار دیا اور بحث رکھی کس پر؟ اعمال پر، کہ ان افعال کے ذریعے ہم اعمال کیا کرتے ہیں، اچھے یا برے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو رستے دکھا دیے، اچھائی کا اور برائی کا۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ایک آدمی اچھائی اور برائی کے درمیان میں، جائز اور ناجائز کے درمیان میں، حلال اور حرام کے درمیان میں، ثواب اور گناہ کے درمیان میں تمیز حاصل نہ کرے اور اپنی زندگی بسر کرتا رہے یہ سوچ کر کہ نہیں میں مسلمان تو ہوں نا، میں دین پہ تو عمل کر رہا ہوں نا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کی قوم بھی تھی، بظاہر تو جو آدم علیہ السلام شریعت لے کر آئے تھے اس شریعت کے اوپر وہ عامل تھے۔ ایک عقیدہ شرک ان کے اندر ایسا تھا کہ جس کی بنیاد پر نوح علیہ السلام بھیجے گئے انہیں ان کی اصلاح کے لیے، انہیں توحید کی طرف لانے کے لیے، انہوں نے جھٹلایا، وہ عذاب کا شکار کیے گئے۔ باقی تو ان کی کسی خرابی برائی کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود
اللہ رب العزت نے ان کو اندھا قرار دے دیا. وجہ یہ کہ نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی انہوں نے اسے نہیں سمجھا, اسے اختیار نہیں کیا, اسے قبول نہیں کیا, نوح علیہ السلام کی پیروی نہیں کی. تو یاد رکھیں اس بات کو, آنکھ والے ہوتے ہوئے بھی ہم اندھے ہیں. اگر ہم ہدایت کو نہ پڑھیں, سیکھیں, اس پر عمل نہ کریں, آنکھ والے ہونے کے باوجود بھی ہم کیا کہلائیں گے؟ اندھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اچھا دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بحث چلتی ہے کہ جی وہ ایک بزرگ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ نبی کی جو تعظیم ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہے. نبی کی جو تعظیم ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہے. اب اس کے اوپر بڑی لیدے ہوتی ہے. صحیح, آپ بھائیوں کو جو جانتے ہیں مسئلے کو ان کو یاد آنا شروع ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, غور طلب نکتہ ہے, جو حضرات یہ کہتے ہیں وہ اپنے گھر سے گھڑ کے نہیں لائیں. یہ سننا, صحیح بخاری کتاب الحج کے اندر, صحیح مسلم کتاب المناسک کے اندر روایت موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر انہیں یعنی کہ قافلے کو بھیجنا چاہا, تو ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. صحیح بخاری مسلم کی روایت, اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب انہوں نے اس حدیث کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا کہ ان کی تعظیم چلے. بھئی یہ اس کے پیچھے دلیل تھی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بحیثیت بڑے بھائی کے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بحیثیت باپ کے ہے. وہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کے اوپر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہے, اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. تو نبی کیا ہوئے؟ تو جو نبی کی تعظیم ہے وہ تعظیم باپ والی ہے. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ گئے, باپ والی وہ باپ والی بھی تعظیم نہیں ہے جو میرے یا آپ کے باپ کی تعظیم ہے. یہ سمجھیں, یہاں پر باپ بحیثیت استاذ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے چن کر ایک شخص کو بطور رسول ان کے اندر بھیجا جو ان پر اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے, انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور سنت کو سکھاتا ہے. تو وہ جو باپ والا درجہ ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ استاذ والے درجے میں, کہ وہ کتاب اور سنت کو سکھاتے ہیں. تو اب ان کی تعظیم باپ سے بلند ہو کر استاذ والی ہو گئی. یہ آپ سمجھیں کہ جو ایک استاد کی ایک عزت ہوتی ہے. پھر اس سے بھی آگے ایک اور چیز, وہ یہ, ایک استاد سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے نماز کے امام کا. پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما جعل الامام لیتم بہ, امام اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے, ہے نا. اب دیکھیں غور طلب, فرمایا اذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا. جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو, جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو, جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو. اور اس میں ایک مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے, وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو. یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بیٹھ کے نماز پڑھائی, لیکن پیچھے تمام مقتدیوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. پہلے تو تھا نا یہ مسئلہ. تو دیکھیں کہ کیا پتہ لگا, بعثت امام کیا اقتدا ہوئی, جب وہ کرے گا تو ہم کریں گے, وہ نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے. حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بعض لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے گدھوں کی طرح نہ بنا دیں کہ جو اپنی نماز میں
امام سے پہلے حرکت کرتے ہیں. امام نے ابھی رکوع کیا بھی نہیں، وہ رکوع کر رہا ہے. امام نے ابھی سجدہ کیا بھی نہیں، وہ سجدہ کر رہا ہے. اس کا مطلب آپ پیروی اور اقتدا کا معاملے کو سمجھیں ذرا اس بات کو کہ امام کی پیروی اور اقتدا یہ والی ہے. ایک استاد سے بھی بڑھ کہ استاد سے تو آدمی پھر سوال کر لیتا نا، نہیں 1 منٹ ذرا سنیے گا جناب، یہ بتائیے گا. امام نے تھوڑی کہے گا 1 منٹ رکو میں وضو کر کے آ رہا ہوں، رکوع مت کر لینا بھی. انما جعل الامام لیتم بہ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ہماری نہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی ہے. نہیں تو درجہ پایا امام انسانیت کا. نہیں سمجھے؟ صرف امامت ہماری نہیں کیے ہے، بلکہ امامت معراج کی رات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کی. تو آپ نے درجہ پایا امام الرسول، امام انسانیت کا. صحیح. اب اس اعتبار سے آپ کا جو رتبہ ہے وہ تمام انسانوں میں سردار والا، امام والا رتبہ بن جاتا ہے. اس اعتبار سے آپ کا احترام اور زیادہ ہو گیا. صحیح. پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ کو اللہ رب العزت نے آخری رسول اور نبی بنایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا کے قید خانے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، کیونکہ اب کوئی رسول آئے گا نہیں. اب کوئی رسول آئے گا نہیں. تو اس لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدہ سے ایک تعظیم ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے بھائی کی طرح ان کی تعظیم. یہ قول حدیث کی بنیاد پر اختیار کیا گیا، لیکن اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحیثیت قوم یہ بات کہی، کیونکہ قریش ہے نا وہ، اور نہیں سمجھے؟ قریش ہے نا. ابو بکر وہ قریش ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قریش میں سے، تب بحیثیت قوم انہیں بھائی قرار دیا ہے. ورنہ وہی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضرت آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سگے چچا تھے نا. تو فرمایا بڑے تو وہ ہیں، بوڑھا میں ہوں. سمجھے تعظیم؟ بڑے تو وہی ہیں، بوڑھا میں ہوں، عمر میری زیادہ ہے. یہ تعظیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو جہاں بھی قرآن حدیث میں آتا ہے، جیسا ابھی ادھر آیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اسی طرح ابھی آگے ہم پڑھیں گے آئے گا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ہم نے عاد کی طرف ہود کو بھیجا، ہم نے سمود کی طرف صالح کو بھیجا. تو لفظ آتا ہے اخا، اخی، بھائی. تو وہ بھائی بحیثیت قوم ہے. بھائی وہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، قوم عاد وہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. اور اسی طریقے سے ہود علیہ السلام وہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد. نوح علیہ السلام کے بیٹے حام اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے یہ لوگ ہیں. یہی قوم سمود کا معاملہ ہے. قوم سمود ان کے یعنی کہ جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے ہیں. تو وہ جو بھائی کہا گیا وہ بھائی اس نسبت سے کہا گیا کہ وہ ان کے قومی اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں ان سے. فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. اچھا یہ جو بات ہے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی غیر تمہارا الہ نہیں ہے، یہ ہم نے پچھلے درس کے اندر اس کو پڑھا تھا پوری تفصیل کے ساتھ. الہ کا معنی مفہوم. قال الملأ الذين كفروا من قومه ان لنراك في سفاهة وان لنظنك من الكاذبين. اچھا دیکھیں غور طلب نکتہ ہے. یہ اتباع اور اطاعت کا جو معاملہ ہے، جیسے ہم نے وہ آدم علیہ السلام والے واقعے کے اندر بھی پڑھا تھا، انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے کسی کی بھی جو ہے وہ اطاعت اور اتباع کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ایسے کسی کی بھی پیروی کرنے کھڑا نہیں ہوتا. ہر کوئی گھوڑے گدھوں کے آگے جھکنے والا آدمی تھوڑی ہے، ہر کوئی علموں اور تازیوں کے آگے جھکنے والا آدمی تھوڑی ہوتا ہے. بعض لوگ انسان بھی ہوتا ہے. تو ذرا اس بات کو سمجھیں کہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نا ایسے کسی کی بھی پیروی اختیار نہیں کرتا. اب مسئلہ ہے وہ قوم کے سردار ہیں، پوری قوم ان کی پیروی کر رہی ہے،
اب پوری قوم ان کی پیروی کر رہی ہے، ان کا ایک اسٹیٹس بن گیا ہے، اور جب ان کا ایک اسٹیٹس بن گیا ہے تو آپ اس بات کو سمجھیں، ہود علیہ السلام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. سرداروں کو بتایا جا رہا ہے نا کہ آپ ایسا کریں، جبکہ ابھی تک تو سلسلہ چلتا تھا سردار بتاتے تھے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. نہیں سمجھے؟ عربوں کا ایک محاورہ ہے، عوام اپنے حکمران کے دین پر ہوتی ہے. عوام اپنے حکمران کے دین پر ہوتی ہے. بھائی دیکھیں، آج بھی دیکھیں نا، ہمارے جو حکمران ہیں وہ آزادی افکار کو فروغ دے رہے ہیں، سیکولرزم اس کو فروغ دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کثرت سے مذہبی ہو یا غیر مذہبی لوگ ہوں، ان میں سیکولرزم پنپ رہا، ان میں بنیاد پرستی اور عمل کی کمی تیزی سے بڑھ رہی. تو بنیاد پرستی چھوڑتے جا رہے ہیں، عمل میں کوتاہی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہیں وہ سب دیندار، اچھے خاصے مسلمان ہیں، وہ نہیں سمجھے کچھ بات. تو عوام جو ہے وہ آخر کار اپنے حکمران کے دین پر ہوتی ہے. اب یہاں پر جب ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت رکھی، اب ساری قوم سرداروں کی طرف دیکھ رہی ہے، سردار انہیں دیکھ رہے ہیں. اب ان کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، اب تک تو لوگ ہماری مانتے تھے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے. قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ. قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے کہ ویسے کہ ہم تو تجھے بے وقوفی میں پاتے ہیں. یہ کون سی بات کی؟ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں تو جھوٹا ہے. نعوذ باللہ. ہر دور کے اندر یہ مسئلہ لازمی رہا ہے کہ آپ دین پر اس کی بنیادوں کے ساتھ عمل کرو. ایلیٹ طبقے کے آگے آپ بے وقوف ہو گئے. ایلیٹ طبقہ جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو کہے ملا مولوی بے وقوف لوگ ہیں. یہ ہر دور میں مسئلہ رہا ہے. دین پر اس کی بنیادوں کے ساتھ عمل کرنے والے پوری دنیا پہ حکومت کر کے گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ٹکے ٹکے کے قبیلوں کے سردار رہ کے نہیں گئے. وہ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. فرق صرف اتنا ہے، آپ دیکھیں فرق صرف اتنا ہے، ایک آپ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان تو لائیں جیسے وہ لائے تھے، آپ ان کی بشارتوں کے اوپر اور جو انہوں نے وعدے کیے ان کو تسلیم تو کریں، پھر جو وہ ہدایات دے رہے ہیں اس پہ عمل تو کر کے دکھائیں. جو اگر کامیابی آپ کے قدم نہ چومے تو کہیے گا. یہاں تو مسئلہ یہ ہے، ہم نے بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی، ایک قوم ہے ہم. چلے یار قوم نہیں ہوتے، امت تو ہے، مسلمان تو ہے. ہمارا ایک طریقہ ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، اور ایسی کہ استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک کا طریقہ ہمارا یہ دین ہمیں بیان کرتا ہے. اب اسے چھوڑ کر کام کاروبار کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں یہود کی پیروی کریں، شادی بیاہ موت میت کے معاملے میں ہندوستان کی پیروی کریں، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں یورپ کی پیروی کریں، اور پھر کہیں کہ یار کامیابی کیوں نہیں مل رہی. اب تو آدھے تیتے آدھے بٹیر بھی تو بنے ہو، کچھ تمہارے پلے بھی تو نہیں ہے. آج اگر وہ اپنا رنگ بدل لیں، کل تمہارے سارے رنگ اڑے ہوئے ہوں گے، بدلے ہوئے نہیں، اڑے ہوئے ہوں گے. ایسے ہی انہوں نے کہا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، میں بے وقوفی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، نعوذ باللہ. ولکنی رسول من رب العالمین، اور میں تو تمام جہانوں کے پالنے والے کا رسول ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہود علیہ السلام پر بھی اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی تھی. آپ رسول تھے، رسول پر اللہ کتاب نازل کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کتابیں صرف 4 اتری ہیں. ہم بھی پہلی کلاس کی اسلامیت کی کتاب سے یہ پڑھتا ہے آسمانی کتابیں 4 ہیں. نہیں، آسمانی کتابیں 4 نہیں ہیں، بہت ساری ہیں. ان میں مشہور 4 ہیں. صرف قرآن ہی دیکھیں تب 5 کا ذکر تو قرآن ہی دے دیتا ہے. بھائی تورات، انجیل، زبور اور قرآن حکیم. آپ پڑھیں سورہ اعلیٰ کی آخری آیت ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. تو صحف جمع ہے صحیفے کی، صحیفہ کتاب کو کہتے ہیں. صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ، اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتاب اتری ہے. سمجھے یا نہیں؟
تو فرمایا یا قوم لیس بی صفاتم ولکنی رسول من رب العالمین. اچھا یقین کریں آج سے 3-4 سال پہلے یہ آیت پڑھتے تھے، بعض مرتبہ یہ رسول لفظ پر نگاہ بھی جاتی تھی، حیرانگی ہوتی تھی کہ وہ رسول کس اعتبار سے ہیں. پھر آیات میں آگے جو ذکر آ رہا ہے، جب اس کو جدید دور کے اندر کچھ چیزیں سامنے آئی، دیکھا، پھر سمجھ میں آئی بات اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا کیوں. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ابلغوکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. ابلغوکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو لیتے ہوئے وَأَنَا لَكُمْ، میں تمہارے لیے ناصح، خیر خواہ، امین، امانت دار. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس صحیفے، کتابیں، الہام، یعنی کہ علوم الہیات سب پہنچ جانے کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی. اس زمانے میں ہوتے نا، چلو بات سمجھ میں آتی کہ ابھی تو وحی کا تسلسل رہے گا، پے در پہ آگے بہت ساری چیزوں کا نزول ہوتا رہے گا. رسول تو آنے، کتابیں بھی اترنی، وحی بھی اترنی. اس وقت میں اگر کوئی ایسی قوم پیدا ہو جاتی نا تو بات سمجھ میں آتی کہ یہاں اب ان کا قصور نہیں، غریب ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں. آخری رسول بھی آ گئے. آخری رسول اگر وہ ختم رسالت کے عقیدے کو سمجھا بھی ہے، نہیں سمجھے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آخری کیٹیگری میں مفتی ہوتا ہے، جس قوم کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں آخری کیٹیگری میں مجتہد ہوتا ہے. ہمارے پاس آخری کون سا ہوتا ہے؟ مفتی. اور جس قوم کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ آخر میں ان کے پاس ہوتا ہے مجتہد، یعنی ان کے پاس ایک درجہ ہمارے والے سے بھی اوپر ہے. تو پھر وہ تو لازمی سی بات ہے کہ وہ تو پہلے سمجھتے ہوں گے نا ان باتوں کو. ختم رسالت، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ جو یہ رسول آیا ہے اس پر اللہ کی وحی اینڈ ہو جائے گی، اس کے بعد وحی نہیں اترے گی، اس کے بعد وحی نہیں اترے گی. نہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہاں اسی وحی کی پیروی کریں گے، کوئی الیکشن پہ وحی نہیں اترے گی. سمجھے بھائی؟ وحی نہیں اترنی. اچھا وحی نہیں اترنی تو مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی حصہ اس کا رہ گیا تو پھر تو وحی اترنی چاہیے نا. نہیں سمجھے؟ اگر اس کا کچھ حصہ رہ گیا کہ کسی وجہ سے وہ رسول نہیں پہنچا سکا، مثلا یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح کو اللہ نے ایسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا نا بھائی، کیا وہ بحیثیت رسول جس ذمہ داری کو لے کے آیا تھا اس میں تو وہ کامیاب ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے. لیکن وہ جو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو نافذ کروایا، یہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو نافذ کروایا، کیا یسوع مسیح اس وقت یہ کام کر سکے؟ نہیں. اب کریں گے، جیسے کہ خود صحیح بخاری کی روایت بتاتی اب جب نزول ہوگا. تو میرا مقصد بتانے کا اعتبار سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان سے کچھ رہ گیا، جیسے کہ رہ گیا تھا اس وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نا، آپ نے سکھایا، سمجھایا نا، بتایا نا. سنیں، قوم یہ کہتی ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ قوم یہ کہتی ہے کہ وہ اصل میں انہوں نے پہلے دن وہ جو لکھنے کا سامان مانگا تھا نا، دیا نہیں تھا انہیں لکھنے کا سامان. اچھا پھر تو اس میں وہ علی کی خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے، پھر وہ شور شرابہ ہو گیا، پھر عمر نے کہہ دیا میں اللہ کی کتاب کافی ہے. پھر انہوں نے وہ ذکر کیا نہیں سمجھے ہو. پھر ان میں ایک اور صاحب بھی تھے، انہوں نے اور ہمت کی اور انہوں نے لکھا کہ آپسی خون خرابے کے ڈر سے قریش کے 2 قبیلوں کے، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں، قریش کے 2 قبیلوں کے آپسی تناؤ، خون خرابہ نہ ہو جائے، اس کے نتیجے میں آپ نے علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا. اچھا کوئی پوچھے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں. گو اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. اس کا مطلب رسول اگر اپنی طرف سے کوئی چیز روک دے تو، امت تک کچھ پہنچانا چھوڑ دے تو
انہوں نے رسالت کا حق ادا کیا؟ نعوذ باللہ. آپ اندازہ کریں، یعنی ذو معنی طور پر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی اپنی رسالت میں کامیاب ہو پایا؟ آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ابلغوکم رسالات ربی، میری ذمہ داری ہے میں اللہ کے پیغامات تم تک پہنچاؤں. وانا لکم ناصح امین، اور میں تم لوگوں کے لیے خیر خواہ اور امانت دار ہوں. اللہ کی وحی کی امانت میرے پاس آئی ہے جو میں تم تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، امانت دار ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر وحی کے حجاز میں صادق اور امین مشہور تھے. اور نہیں سمجھے وہ بات؟ یہ وحی تو اب اترے گی 40 سال کی عمر میں. اس سے پہلے پورے خطہ حجاز میں آپ کن دو یعنی کہ صفات سے مشہور تھے، القابات سے مشہور تھے، صادق اور بتائیے. اس وقت جب صرف ایک ابو طالب کے گھر کی ذمہ داری، ایک کاروبار کی ذمہ داری ان پر تھی، جب وہ امین تھے، جب لوگ انہیں امانت دار مانتے تھے، ایک جب اللہ کا آخری نبی اور رسول بنا دیا گیا، اللہ نے ان پر اپنی کتاب اتار دی، ان کی ذمہ داری بنا دی کہ اگر آپ نے لوگوں تک اس کو نہیں پہنچایا تو اس وقت وہ امانت میں خیانت کریں گے. یہی وجہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث سے فرماتی ہیں جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپا لی، اس امت تک نہیں پہنچایا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کفر کیا. یہ بات یاد رکھیں کہ نبی رسول کے لیے یہ کدھر ہے نا کہ وہ کوئی بات امت سے چھپا لے گا، اسے بتائے گا نہیں. یہ بہت بڑا کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے. فرمایا ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. فرمایا ابا عجبتم، کیا تمہیں یہ عجیب لگا، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ اللہ کے یہ نصیحتیں، یہ دین، یہ تم میں سے ایک آدمی کی طرف ہے، ایک مرد کی طرف ہے. یہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کے معنی مفہوم. لِيُنذِرَكُمْ، کہ وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، یہ تمہیں عجیب لگ رہا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ رب العزت نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا، تمہیں خلیفہ بنایا. اور سنیں بڑی غور طلب بات کیا بتانا چاہ رہے ہیں، دو بات. بھائی دیکھیں، نوح علیہ السلام ان کی کشتی جا کے لگی جودھی پہاڑ پہ، تو ظاہر ہے کہاں اتریں گے، اس کی چوٹی پہ. یہیں سے مسکن بنا قوم عاد کا. صحیح، یہ پانی جیسے جیسے اترتا گیا، چونکہ وہ ایک پہنچے پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، تو اللہ رب العزت نے جو ان کو ٹیکنالوجی سکھائی وہ سکھائی پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا. ابھی پڑھ رہے ہیں نا، اگلا جملہ ہی کیا آیت کا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں اپنی تخلیق کے اندر طاقتور بنایا، یعنی تمہیں الگ سے ڈیل ڈول دیا، پھیلاؤ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاد کا ایک آدمی پتھر کو توڑ کے دروازہ بنا سکتا تھا، ایک آدمی. اس پتھر کو تمہارے 100 مرد مل کے نہیں اٹھا سکتے. کیا فرمایا؟ عاد کا ایک آدمی پتھروں کو توڑ کر دروازے کے 2 کواڑ بنا سکتا تھا، دروازے کے 2 پٹ. تمہارا ایک آدمی، تمہارے 100 آدمی مل کے اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے، اتنے طاقتور تھے قوم عاد. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ آیت کی تفسیر کے اندر روایت لے کے آئے کہ وہ 100 ہاتھ طویل تھے. کتنا بڑا قد تھا ان کا؟ 100 ہاتھ. 100 ہاتھ کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ایک ہاتھ اگر 1.25 فٹ کا بھی مانا جائے، جبکہ ہوتا نہیں، اس سے بڑا ہوتا ہے، لیکن چلے 1.25 فٹ کا بھی مانا جائے تو 150 فٹ کے ہو گئے نا. وہ 125 فٹ کے تو کم از کم ہوئے. تو 125 فٹ قدم یعنی کہ قد کاٹ رکھنے والا، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اس کے پیر کیسے ہوں گے، اس کا سر کیسے ہوگا، وہ طاقتور کتنے ہوں گے. اندازہ کریں، یہ اتنا طویل القامت، اتنا عظیم الجثہ جو اللہ نے ان کو بنایا، اس کی وجہ اللہ رب العزت ان کی طرف اب رسول کو بھیجے گا اور ان کے ذریعے سے اپنے دین کو پوری دنیا میں پھیلائے گا.
تو جو ان کے سعادت مند ہوں گے اس کو قبول کریں گے، جو ان کے شقی ہوں گے برباد ہوں گے. ایسے ہی ہے. اور سنیں، اسی لیے پہلے کیا یاد دلایا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اولاد تم انہی کی ہو، لیکن یاد اس نعمت کو کرو کہ تم اکیلی اولاد نہیں ہو. وہ 3 بیٹے تھے نا نوح علیہ السلام، سام، حام اور ایک اور بیٹا، اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اور ان 3 سے مطلب یہ ہماری یہ سوڈانی جو اقوام ہے نا، یہ ایک بیٹے سے، شامی اقوام ایک بیٹے سے، اور حجازی اقوام ایک بیٹے سے. اور یہ خطہ حجاز کا واقعہ ہے، ہجر کا مقام کا واقعہ ہے. یہ تو خیر جودھی پہاڑ کا واقعہ ہے. جو ان کی بود و باش رہائش جو شروع ہوئی ہے وہ ہجر کے مقام سے شروع ہوئی ہے، یمن اور مکہ کے درمیان وادی قرا کی طرف. اب انہیں یاد یہ دلایا جا رہا ہے کہ اس وقت میں بھی تمہارے آبا کو اللہ نے چنا، اور ایسے چنا کہ وہ اگر عبد الوہاب نجار رحمۃ اللہ علیہ والی روایت صحیح ہو تو 40 افراد مسلمان ہوئے، 40 افراد کشتی، یعنی 40 سے 80 افراد کشتی میں بیٹھ کے نکلے. تو یہ 40-80 افراد سے تم لوگوں کو تمہاری افزائش کی گئی، تمہاری بہبود کی گئی. جیسے انہیں چنا ایسے اب تمہیں چنا ہے. ہونا چاہیے کہ تم اس سعادت مندی کو قبول کرو اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کے لیے، ورنہ پھر انتظار کرو اپنے اوپر آنے والے عذاب کا. اللہ تمہیں ہلاک کرے گا، تمہارے بدلے دوسرے لوگ لائے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور میرے بھائی یقین کریں، بڑی 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 آیت ہے یہ، بڑی بات ہے اس آیت کے اندر. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں، ملکی حالات ہیں، اس میں جب ہم صبح سے رات کرتے ہیں تو سوائے مایوسیاں سننے کے کچھ سنتے ہیں. عرض کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان مایوسیوں کو سننے کے نتیجے میں ہم بہت حد تک ہم ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں. دماغ اس طریقے سے نہیں چلتا ہے جیسا خوشحالی کا ایام میں چلتا ہے. کچھ کرنے کو، کچھ کھانے پینے کو، کہیں آنے جانے کو دل نہیں کرتا. دل کرے گا بھی تو بڑے برے منہ کے ساتھ، بڑے برے ارادے کے ساتھ. اچھا بھائی چلو، نہیں سمجھے کچھ بات. اب آپ غور کریں کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہتا ہے، ان نعمتوں کو جو اب تک بھی اس کو حاصل ہیں، یعنی کہ اب تک بھی ان حالات کے اندر بھی اللہ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اگر ہم انہیں یاد کریں تو یہ ذہنی عارضے سے بچ سکتے ہیں. بہت سے کام ہم سے ہو سکتے ہیں، یقین کریں. نفسیات کے اندر ایک بات کہا جاتا ہے، ایٹم بوم کے جو نقصانات ہیں نا، ایٹم بوم کے نقصانات وہ ایسے ہیں کہ اس میں ہم بھی شکار ہو سکتے ہیں. اس کی جو ریزز ہوتی ہیں نا، وہ جہاں جہاں پہنچیں گی نا وہاں تباہی کریں گی. لیکن پروپیگنڈا بوم جو ہے نا، جس قوم پہ مارا جاتا ہے نا اس تک رہتا ہے، جب تک وہ قوم اس کو لے کے باہر نہ نکلے. اور پروپیگنڈے بہت سارے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک پروپیگنڈا مایوسی. چاروں طرف بس ایسی خبریں پھیلاؤ، ایسی باتیں کرو کہ کل صبح جب ہم اٹھیں گے تب پاکستان ٹوٹ چکا ہوگا، ہندوستان یہاں پہ قابض ہو چکا ہوگا. ہمارے ملک پر، ہمارے علاقوں، محلوں، قصبوں، گلیوں کے اندر ہندوستانی فوجیں گھوم رہی ہوں گی یا امریکی فوجیں گھوم رہی ہوں گی. ہم اپنے ملک کے اندر محکوم و مفتو ہو چکے ہوں گے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، مجھے تو جہاں تک یاد پڑتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا پاکستان ٹوٹ رہا ہے. مجھے جہاں تک یاد ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میری عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں جب سے یہ سن رہا ہوں پاکستان ٹوٹنے والا ہے. کبھی ایک ہفتے میں ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کبھی ایک مہینے میں ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کبھی اس حکومت میں ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کبھی اگلی حکومت میں، کبھی 5 سال میں، کبھی 10 سال میں. یہ ملک ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک ٹوٹا. بھائی ٹوٹ جائے ہمیں کیا پرواہ. ایک بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا پرواہ بھائی، ٹوٹ جائے چلو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سوال ہے پہ تو ٹوٹ جائے، ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا، ابھی تک تو نہیں ٹوٹا، چھوڑو تو دوسری بات کر لو، کوئی تعمیری بات کر لو. ہمیشہ تخریبی بات کرو گے، خود ذہنی مریض ہو دوسروں کو بناؤ گے. کوئی تعمیری بات کر لو یار، کوئی ایسی بات کر لو دل بڑھانے والی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں خوشخبریاں دو، بدزنیاں نہیں پھیلاؤ.
لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلات. آپ اندازہ کریں ذرا بات کو کہ وہ جو انہوں نے کہا نا اپنی قوم سے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ بڑی بات ہے اس کے اندر. فرمایا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. ایک سوچے ذرا اس بات کو. ہمارا ایلیٹ طبقہ جو بظاہر عبادت کرتا ہے، بھائی اللہ ماشاءاللہ ہم سب کے لیے بات نہیں کرتے، لیکن ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ جو ماشاءاللہ نماز قربانی سب کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے، آج کے وقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس ایلیٹ طبقے میں اللہ ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کے سارے منافق ہیں یا نہیں؟ یہ دکھاتے کچھ ہیں، ان کے اندر کچھ اور. کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسوماتی طور پہ مسلمان ہوتے ہیں. بقرہ عید پہ ان کا مسلمان نکلے گا، عید میلاد النبی میں ان کا مسلمان نکلے گا، محرم میں نکلے گا، حج پر نکلے گا. بقیہ ان کے نہ کاروبار میں دین ہے، نہ ان کی شادی بیاہ میں دین ہے، نہ ان کی موت میت میں دین ہے، نہ ان کے ملنے جلنے میں دین ہے، نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے میں دین ہے، نہ ان کے کھانے پینے میں دین ہے، نہ ان کے معاملات کے اندر دین ہے. کسی چیز میں دین نہیں ہے، کہ رکھتے ہی نہیں ہے، برا سمجھتے ہیں. جو جس چیز سے مسلمان معاشرے میں مسلمان جانے جا سکتے ہو وہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں. ہے بھئی ایسے بڑی غور طلب بات ہے. اب اگر کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، انہیں کیا پرواہ ہوگی کوئی پرواہ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مثال کے طور پہ ہماری سندھ حکومت سیکولر حکومت ہے یا نہیں ہے؟ نا، ہم کوئی بھی مذہبی کام کرے نہ کرے کیا پرواہ ہوتی ہے اس کو؟ ایک بات ہے، مثال ہے ہوگی، لیکن محرم میں ہوتی ہے. سنو، بڑی غور طلب بات ہے. محرم میں ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا بعض مرتبہ ہے نا اپنے بیمار کو ہاسپٹل تک پہنچانا بھی عذاب ہو جاتا ہے. اب بھائی بتائیے، اور روڈ بند اور یہ اور وہ، پولیس بھی ایکٹیو اور فلاں ٹریفک پولیس بھی سب ایکٹیو ہوئے ہوئے. ابھی تو تمہارا کیا تعلق مذہب سے؟ لیکن ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ والا مذہب ایسا ہے جس کا چورن جس کو کھلا دیا جائے اس کو اس کے علاوہ کچھ اور پھر سوجے گا. یہ چورن وہ چورن ہے، یہ دیتے رہو گے اس میں ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک جو نہ عورت میں گنے جا رہے ہیں نہ مرد میں، لیکن ایک پارٹی کے صدر بنے ہوئے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صوفیت کو فروغ دیں گے. اوے تیرا کیا تعلق صوفیت سے؟ صوفیت کو فروغ دے گا؟ ہاں، کیونکہ یہ وہ والا چورن ہے کہ جس قوم کو دے دو اسے کینسر ایڈز لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تڑپ تڑپ کے مرے گا. بھائی بتائیے، بھائی صوفیت میں تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. تمہیں بھوکا رہو تو ہی جنتی بنو گے، پیاسا رہو تو ہی جنتی رہو گے، پھٹے پہنو تو ہی جنتی بنو گے. ہے بھائی، اچھا نہیں کھاؤ، اچھا نہیں پہنو، نہیں سمجھے؟ چلیں بھائی صوفیت کو فروغ دے رہے ہیں، بھائی محرم کو فروغ دے رہے ہیں، ابے باقی کسی چیز کو فروغ نہیں دے رہے، باقی سب کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگے ہوئے. کیوں؟ اس کی وجہ وہی والے چورن ہیں جنہیں دیکھ کے اپنی سیاستیں چمکائی جا سکتی ہیں. ورنہ حقیقی دین اگر لوگوں کو بتا، پبلک بولے گی ابے تم میں کہاں صلاحیت ہے؟ وہ آدمی چاہیے جس نے جہاد کیا ہو، وہ آدمی چاہیے جو معاملات کو سمجھتا ہو. یہ آدمی تھوڑے تو انگریزی تعلیم پڑھ گیا تو کرے گا چو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ قوم کے سردار کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. تو ہمارے پاس یہ بات لے کر آیا کہ ایک اکیلے اللہ کی بات کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ کیا وہ ملحد تھے؟ نہیں، وہ ملحد نہیں تھے. تاریخ میں کہیں ڈھونڈنے سے میں یہ بات نہیں ملتی. یہ کیا جملہ ہے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ تو کہہ رہا ہے ہم اکیلے اللہ کی بات کریں؟ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں کیا تھا بظاہر دیکھا جاتا؟ ہاں وہ تو ابو جہل کے لیے، میں آپ کو کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابو جہل جیسے لوگ یہ تو اندر سے ملحد تھے، یہ باہر سے ہی اپنے شرک کا عقیدہ دکھاتے تھے. یاد رکھیں یہ قوم کے سردار جتنے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں نا، یہ جن کے یہ منافقت والے اور کفر والے یا عقیدے و نظریات ہوئے، یہ اندر سے ملحد ہی ہوتے ہیں. ورنہ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، جو آدمی اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والا ہوگا وہ ظلم کرے گا، رشوت ستانی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، افلاس و غربت کو فروغ دے گا. آپ مجھے بتائیں اگر اللہ سے ڈرنے والا آدمی وہ تو اپنے منہ کا لقمہ بھی دے دے گا. یہ کیسے مسلمان ہے؟
تو اس لیے یہ غور طلب بات ہے کہ یہ جب وہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ملحد نہیں تھے. پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جس بات سے اور جس نظریے سے وہ اپنی سرداری کو اپنی قوم پر جمائے چمکائے بیٹھے وہ تھا عقیدہ شرک، کہ اسے جب تک فروغ دیتے رہو گے قوم ہماری طرف. مثال دے لینے نا چھوٹی سے، ابھی چہیتا ترین ہندوستان کا چہیتا ترین منصب پر بیٹھا ہوا آدمی کون ہے؟ مودی. مذہب پرست آدمی ہے نا، ہے مذہب پرست، شدت پسند مذہب پرست آدمی نا. آج سے اگر 20-25 سال پہلے کے ہندوستان کو بھی دیکھ لیتے تو یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ ایک مذہب پرست آدمی کا سیکولر پارٹی کے ساتھ برابر کا ٹاکرا ہو. مطلب آج آپ دیکھیں گے بی جے پی اور کانگریس کا برابر کا ٹاکرا ہوا. کیوں ہوا بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مذہب پرست طبقہ وہاں پہ زیادہ ہے. زیادہ ہونے کے نتیجے، اور وہ جو اس کا عقیدہ نظریہ، اس کا عقیدہ وہی گائے کے پیشاب پینے والے عقیدہ وہ ہے. اب عقیدہ وہ ہے تو بندہ کون سا چاہیے جو یہ والا چورن بیچے؟ تو اس لیے کون سا کس کو لائیں؟ اسی کو لے کر آئے. اب میری اس بات کو سمجھیں، قوم کے سرداروں کا نا ان بڑوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا مذہب سے. اگر آپ ان کی طرف توجہ کریں نا مذہب کو لے کے تو سوال ہے، مذہب کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، دین کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا یہ تو یہ نہیں. جو آدمی آپ کو ریاست مدینہ کا چورن بیچے، سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اس کو غور سے دیکھو. وہ اتنا مدینہ والا ہوتا ہے، اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک مدینہ دکھتا ہے نا، اس میں دکھتا ہے، اس کے طور طریقے میں دکھتا ہے نا، دکھتا نہیں دکھتا؟ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر آدمی اپنے مقصد کے لیے یہ مذہب کارڈ کھیلتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، ان پر توجہ نہیں. آپ یہ دیکھو، یہ ہے وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ کام کیا. ابے وہ پہلا آخری آدمی نہیں چاہیے ہمیں بھائی، معاف کر دو ہمیں. اس نے وہ کانگریس میں کھڑے ہو کر ان کو للکار دیا، اس نے وہاں کھڑے ہو کر ان کو للکار. ابے کیا کریں، للکاروں سے روٹی مل رہی ہے. ان للکاروں سے کشمیر والی باڑھ ہٹ گئی. ابے بتا دو، ان للکاروں سے پاکستان میں دہشت گردی کے دروازے بند ہو گئے. ان للکاروں سے کس کو چورن بیچ رہے ہو یار؟ یہ سمجھے ذرا اس بات کو. قوم کے بڑوں کا کوئی بھی ان باتوں سے تعلق نہیں ہوتا. جب یہ مذہب پہ بات کر رہے ہوں تو سمجھ لو آپ کو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں. یہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، تو ہمارے پاس یہ بات لے کے آئے کہ ایک اکیلے اللہ کی بات کریں، اور یہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے، ان کو چھوڑ دیں. فاتنا بما تعدون ان کنت من الصادقین. تو وہ عذاب کا جس کا تو وعدہ کر رہا ہے وہ عذاب لے کر آ جا ہم پہ، اگرچہ تو سچا ہے. نہیں سمجھے بات؟ دیکھیں، کچھ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری بھی باتیں کھول کے کرنے کے باوجود بھی نا کچھ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. آدمی بس مجبور ہوتا ہے. ہم 3ری کلاس کے بچے کو بایولوجی نہیں پڑھا سکتے، 5ویں کلاس کے بچے کو الجبرا. یہ مجبوری ہے ہماری. آدمی کی ذہنی استعداد 2 چیزوں سے یعنی پنپتی ہے، ترقی کرتی ہے. ایک مطالعے سے، دوسرا اہل علم حضرات کے ساتھ بیٹھنے سے. انفارمیشن کے 2 ہی طریقے نا، یا تو آپ خود سیکھو یا خبریں سنو. یہی ہوتا ہے نا، انفارمیشن کے یہی 2 طریقے ہیں نا دنیا میں. ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری انتہائی آگاہی فیس بک کی پوسٹیں ہیں. یہ ہماری انتہائی آگاہی ہوتی ہے، فیس بک کی پوسٹ. بڑی نالج ہے، اور مل کہاں سے رہی ہے؟ فساد بک سے. سمجھے بات کو یا نہیں؟ تب اس صورت کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر کچھ باتیں کی جائیں، جسے سوچیں ذرا اس بات کو. 400 افراد پچھلے 2 مہینے میں پاکستان میں مختلف حوادثات کے اندر مر گئے. 2 بس حادثے ہو گئے، ڈیم گر گیا، پھر ترکی میں زلزلہ آ گیا. ابھی 4,500-5,000 افراد. نہیں سمجھے؟ وہ امریکہ نے بھیجا تھا. ہمارے پاس حقیقت ٹی وی ایسی لاتا ہے گھیر کے، آدمی دیکھے حیران رہ جاؤ. ارے واہ یار، زبردست. امریکہ نے زلزلہ بھیج دیا.
امریکہ نہیں ہو گیا وہ، مطلب کیا ہو گیا وہ، ملک الموت ہو گیا وہ، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ. اور وہ استنبول کی مسجد کی ویڈیو کس نے نہیں دیکھی ہے، جو وہاں پر مسجد کے صحن میں ڈیٹنگز چل رہی ہیں. اب بھائی میں نے ابھی کیا کہا، کچھ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا نہ خواستہ ان پہ عذاب آ گیا ہے. گلوبل وارمنگ ہوئی ہے دنیا کے اندر، بہت ہمارے اپنے ملک میں آ رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں ہوئے واقعات. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، سوچیں کبھی بیٹھ کے اکیلے میں سوچیں، 400 افراد آپ کے ملک میں مر گئے، 4,500 افراد ادھر مر گئے، کل ملا کے حساب لگایا جائے اگر 5,000 مسلمان، آپ کے مسلمان عیسائی یہودی سب ہوں گے اس میں، 2,000 بھی صحیح، 2,000 مسلمان مارے گئے، کیونکہ جنگیں چل رہی ہیں. کیا اتنے افراد جنگوں میں مرتے ہیں یا اللہ کے عذابوں میں مرتے ہیں؟ آپ عذاب تسلیم کر نہیں رہے اس کو، کیونکہ تسلیم کرتے ہیں تو اجتماعی طور پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں اپنے ان اعمال کے اوپر جنہیں آپ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. بتائیے کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، ہم ان کو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. جب اصلاح کی کوشش کی جائے، بتایا جائے بھائی یہ نہ کرو، تو کیا میرے اکیلے کے سمجھنے سے کیا ہوگا؟ اور بھائی سمجھے ذرا اس بات کو، برائی ایسے ہی چلتی ہے، ایسے ہی ترقی کرتی ہے. آج آپ نے یہ سوچ کر چپ ہو گئے میرے اکیلے سے کیا ہوگا، کل یہ ہوگا، پرسوں وہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ قومی شکل اختیار کر جائے گا. اور سمجھیں ذرا اس بات کو کہ تیرے اکیلے کے کرنے سے تو کچھ بھی ہوگا نا، تو پھر کرنے کا طریقہ یہ، تیرے اکیلے کے نماز پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہونا، روزہ رکھنے سے بھی کچھ نہیں ہونا، زکوٰۃ دینے سے بھی کچھ نہیں ہونا، تیرے اکیلے کے قربانی کرنے سے بھی کچھ نہیں ہونا، بلکہ تیرے اکیلے کے نکاح کرنے سے کیا ہوگا؟ تجھے تو ویسے علاج کی ضرورت ہے. چھوڑ دے ساری باتیں، چھوڑ دے، پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنا ہماری جان کے اوپر. کہا انہوں نے فاتن بما تعدون ان کنت من الصادقین. دیکھو ذرا یہ جرت دیکھو، آپ اللہ کو وہ مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہ مانتے ہو، لیکن یہ جرت آتی ہے ان لوگوں کے اندر ہے کہ جو اوپر سے اظہار کرے اللہ کو ماننے کا، لیکن اندر سے کہنے لگے اس عذاب کو لیا جس کا تو ہمیں ڈرا رہا تھا نا، اگرچہ تو سچا ہے. تو ایسی آج ہمارے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو کہ سب سے بڑا عذاب، صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو زلزلوں کے عذاب سے ہلاک مت کر دینا، پتھروں کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا. اللہ نے میری دعا قبول کی. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی میری قوم کو چیخ کے عذاب سے، وہ بھی پڑھیں گے، قوم سمود میں ذکر آئے گا اس کا، کہ میری قوم کو ہلاک مت کرنا. اللہ نے میری دعا کو قبول کیا. میں نے دعا کی اللہ میرے قوم کو فرقہ واریت کے عذاب سے ہلاک مت کرنا، اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا. اس کا مطلب فرقہ واریت ایک عذاب کی شکل ہے، یہ ایک عذاب ہے. کیا ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ اور جو کبھی اگر یہ ختم ہونے بھی لگتا ہے تو جہلم سے کوئی پیدا ہو جاتا ہے. بتائیے پچھلے دنوں تک کس حد تک یہ آب و ہوا مناظرہ بازی علی ختم ہو گئی تھی، کس حد تک سیکھنے پڑھنے سمجھنے کے معاملات بننے شروع ہو گئے تھے، کس حد تک لوگ ایک دوسرے قریب آ رہے، آخرکار کھڑا کیا نا وہاں سے. اور ابھی تو ایک اور باقی ہے، بہت جلد اس کا بھی آپ کو پتہ لگنے والا ہے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں غور طلب نقطہ ہے، ہم پر یہ عذاب کی صورتیں آ رہی ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے، کہیں ہم پر کفار چڑھ کے آئے ہوئے، اور اس کے باوجود ہم اپنے اصلاح، وہ یہ نہیں، یہ رٹی رٹائی دعائیں نہیں کرنی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، وہ رٹی رٹائی دعائیں نہیں کرنی، وہ سب آمین کہہ رہے ہیں. ابے بھائی اپنی اصلاح کریں، اپنی باقاعدہ اصلاح کریں ان خطاؤں، ان غلطیوں کے اوپر کہ جو ہم یعنی باقاعدہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کر رہے ہیں مسلسل، وہ انفرادی ہو وہ اجتماعی ہو. خود سے اپنا احتساب کریں، کوئی آپ کو بتائے گا نہیں، کسی کو آپ بتائیں نہیں، اپنے راز اپنے تک رکھیں، اپنے اور اپنے رب کا درمیانی معاملہ رکھیں، بس اپنی اصلاح کریں. جس میں جو غلطی بھی ہے وہ اپنی اصلاح کرے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.